دیکھا جی، آج جو میٹنگ اسپیکر صاحب نے بلائی تھی، یہ ایک تو یہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ تھی، دوسرا یہ تھا کہ یہ آل پارٹی میٹنگ بھی تھی، دونوں، کیونکہ ٹائم کم ہے۔ اس کے بعد جو دوسری میٹنگ بلا تھے، اس میں ہم نے تھورولی ڈسکس کیا جو چیزیں ہم نے کہی، کہ ایک تو یہ کہ ہم نے یہ کہا 2 حصوں میں اس کو ہم نے رپورٹ اسمبلی چلے گی، بیچ میں رمضان کا مہینہ ہے اور نوراترے بھی آ رہے ہیں، تو بیچ میں ایک ہم تھوڑا اس میں یہ رکھیں گے، پھر 27 سے شروع کریں گے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ پہلے گورنر ایڈریس، اس کے بعد یہ جو بجٹ، اس کے بعد گرانٹس، اور گرانٹس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ ڈسکشن تھورولی ہونا چاہیے۔ تو ہم نے بھی بولا، انہوں نے بھی، اپوزیشن نے بھی بولا کہ گرانٹس میں ضروری نہیں ہے 1:30 بجے تک گرانٹ پاس ہو، یہ اس میں ہم 5 بجے تک بھی کام کر سکتے ہیں، اور اسپیکر صاحب نے یہ مان لیا یہ ٹھیک ہوگا کہ ہم اگر 5 بجے تک کریں، اور 5 بجے سے زیادہ بھی۔ ہم نے دیکھا پارلیمنٹ رات دن چلتا رہتا ہے، اور جب ہم یہ ڈرانٹس کریں گے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں ممبرس اپنے علاقے کے جتنے بھی، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں وہی ممبر جو کم سے کم ممبر بولیں پارٹی کی بات، اور جو کانسٹیٹوئنسی کی بات، ان کو الگ موقع ملے گا، کیونکہ یہ ہماری یہ ہے کہ اس میں فلور کوآرڈینیشن کی ہم نے بات کی۔ اسپیکر صاحب سے ہم نے کہا کہ جو یہ کوشچن وغیرہ، جو ریزولوشن ہے، پرائیویٹ ممبرز بلز ہیں، ریزولوشنز ہیں، یہ ان کے لیے تھورولی ڈسکس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں اس میں 1:30 بجے تک ہوگا ریزولوشن ڈسکشن، 5 بجے تک 8-10 ریزولوشن اٹھیں، 10-15 بلیں اٹھیں، پرائیویٹ میں انہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے ممبروں نے، اور اس میں یہ کیا کہ، اور یہی ہے کہ ہم آپ کے مادھیم سے، آپ کے ذریعے سے، کہ یہی کہیں گے پارلیمنٹ ممبرز کو کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کوشچن آور میں، کالج اٹینشن دینے میں، ڈسکشن میں، بجٹ میں، گرانٹس میں، گورنر صاحب کے ایڈریس میں، اور ایشو آ سکتے ہیں اس میں کا بات کر سکتے ہیں یہ۔ اس لیے یہی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ٹائم کا، یہ اسمبلی کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ اسمبلی کا ٹائم بڑا یہ قیمتی ہوتا ہے، اور یہ اس میں اپنے جو آنریبل ممبرس ہیں اپنے علاقے کی بات رکھیں گے، اور جو اپنی اسٹیٹ یا یوٹی کی بات رکھیں گے، یا اپنی ملک کی بات رکھیں گے، رکھنے کی کوئی اس میں ہے نہیں کوئی رکاوٹ۔ یہ تو یہ غلط بات ہے، یہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کو کرنا پڑے گا بات۔ اچھی سگنل نہیں جا رہی ہے، وہاں کوئی بچہ کوئی شال بیچ رہا ہے، کیا کہیں گے ہم، کیا لوگوں کا کہیں گے ہم؟ یہ اس میں ایز اے یہ ہوم منسٹر صاحب بھی اس میں، یا چیف منسٹر، اس کو پرائم منسٹر صاحب کو اپنی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، کشمیری ہمارے ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، کشمیری مسلمان ہی نہیں ہے، کشمیری پنڈت بھی ہے، کشمیری سکھ بھی ہے، کشمیری عیسائی بھی ہے۔ اس میں یہ ان کو ہائیسٹ لیول پہ ان کو اپیل کرنی چاہیے پارلیمنٹ میں، جب وہ اسپیچ دیں گے گورنر یہ پریزیڈنشل ایڈریس پہ، یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو کسی جگہ چھوڑو مت۔ اور جب پرائم منسٹر لیول کے یہ بات اٹھے گی پارلیمنٹ میں، اثر پڑے گا۔ اور یہ تو غلط بات ہے کہ ہم کسی کو ماریں گے۔ اور یہ دوسری بات، یہاں سے یہ جو ہمارے جو آتے ہیں، گوشت لاتے ہیں پنجاب، باہر سے، راجستھان سے وغیرہ سے، ان کو بھی تنگ کرتے ہیں، ان گاڑی والوں کو، وہ ان کو تنگ کرتے ہیں پنجاب میں۔ پنجاب گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمارا دماغ تھوڑا سا الٹا چل رہا ہے۔ لیکن میری بات سنیے، ہم ایک ہی، یہ ملک کے سارے ایک ہی باشندے ہیں، ہم ایک ہی ملک کے باشندے ہیں۔ اگر ہم خود ہی یہ ایسی جوانوں میں ڈال دیں گے ہوا، فرقہ پرست، کہ بھی گاندھی جی کا دن آج تھا، اس نے ہمیشہ اس کو نکارا، جو تشدد کو، اس کو نان وائلنس کا اس نے جو دیا تھا اس نے سبق، وہی ضرورت ہے۔ تشدد سے کچھ نہیں ہوگا، تشدد سے خرابی ہوگی، اور اس سے نقصان ہوگا ہمارے یہاں بھی اور ملک کا بھی۔ ملک کا اسی میں ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آنریبل پرائم منسٹر کو اس بارے میں پارلیمنٹ میں کہنا چاہیے، اپیل، اس کی اپیل چلے گی، وہ تو سبوں کا پرائم منسٹر ہے، اس کی اپیل چلے گی، بھائی کشمیری میرے اپنے بچے ہیں، ایسے کہنا چاہیے۔ کسی کو کچھ ہو گیا تو اس کے لیے سخت سزا دی جائے، یہ کوئی جموں کا ہو، باقی جموں کشمیر کا کوئی بات چند ہو، یہ ہے کہ اسے یہ غلط چل رہی ہے، اور اس سے غلط نتائج نکلیں گے۔